ویلکم بیک ناظرین. انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب، دو تین ہفتوں میں اگر نہیں رکتی جنگ، ظاہری بات ہے فیول پرائسز تو اوپر جائیں گے. ابھی 110 بیرل پہ ہے اور اس سے زیادہ بڑھے گی. 150 کی اب جو ہے فورکاسٹ کی گئی ہے. کیا ہوگا پھر پاکستان کا؟ ایسے میں شہباز شریف اینڈ دا کیبنٹ وٹ دے آر تھنکنگ کہ کیا کریں گے؟ اس لیے میں نے یہ ذکر کیا کہ نئے بجٹ کا، کہ پھر نئے بجٹ میں جو چونکہ ہماری ایک نئی کمٹمنٹس ہوں گی مالیاتی لحاظ سے، تو وہاں پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ دوسرے جو خرچے ہیں، بجٹ میں ایک لیوے ہوتا ہے حکومت کے پاس، دوسرے خرچوں کو کم کر کے موسٹ لائکلی جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو بھی کم کر کے تو پھر یہ پیٹرولیم لیوی کا جو اضافہ ہے اسے واپس لیا جا سکتا ہے پورے اگلے سال کے لیے. تو لہٰذا یہ ایک ابھی تک تو میں اس جو انکریز ہے اس کو دیکھتا ہوں اگلے دو ماہ تک یا 2.5 ماہ تک، لیکن بجٹ میں ڈیفینیٹلی اس کو ایڈجسٹ کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے. سر پیٹرول بمپ تو گرا ہی ہے، لیکن جب دیکھتی ہے عوام کے حکومت کی شاہ خرچیاں تب بھی بڑا دل دکھتا ہے، اور وہ ایک بڑا بمپ ہوتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ قوم سے قربانی مانگ رہے تو پھر اس کے رہنماؤں کو بھی قربانی دینی چاہیے. کیسے کہیں گے آپ، جو ہم منسٹرز کے ساتھ پروٹوکول دیکھتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ پروٹوکول دیکھتے ہیں، سرکاری گاڑیوں کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے بند کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے بیوروکریٹس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، کیسے روکا جا سکتا ہے؟ عوام تو اپیل ہی کر سکتی ہے آپ لوگوں سے صرف. نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، عوام کا سب سے بڑا امپیکٹ جو درست طور پہ ہے وہ منتخب نمائندوں پہ، وزراء پہ آتا ہے. ان کی تنخواہیں، بلکہ ارکان اسمبلی کی بھی تنخواہیں 2 مہینے کی وزیر اعظم نے بند کر دی ہیں، اسی لیے تاکہ ان کو عوام کو احساس ہو کہ باقی بھی جو لوگ ہیں جو فیصلہ سازی کرتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے. اینڈ اور ویری وزیروں کے انٹرسٹنگلی سینیٹرز آر ناٹ ہیپی ود دیٹ. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جی واپس کرو، ریورس کرو. جی، تو دیکھیے نا، یہ جو جہاں تو وزیر اعظم کے پاس لیوے ہے وہ بہت سخت آسٹیرٹی کر رہے ہیں، اور مجھے بھی چونکہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی ان کو وزیروں کو کوئی خرچہ دینا اچھا نہیں لگتا. وہ تو کہتے ہیں کہ بھی آپ کم ہی کریں، جتنی زیادہ آسٹیرٹی کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن یہ وزیر اعظم کے پاس ایک بہت قیمتی موقع آیا ہے اس جنگ کی وجہ سے بھی، اور اب چونکہ بجٹ میکنگ ہے کہ وہ اس بجٹ میں سیریس کاسٹ کٹنگ کے جو ہے، مثلا یہ سٹیپ لینے میں آپ کوئی آر نہیں ہونا چاہیے کہ ایز اے جنرل رول پاکستان کی ریاست میں کسی کو فری پیٹرول نہیں ملے. تو یہ جو لوگ بہت سارے ایسے جو غیر سیاسی بھی ہوتے ہیں یا غیر منتخب لوگ جو عمائدین ہیں، ان کو کئی 100 لیٹر یا 1000 لیٹر تو یہ رول فیصلہ کر لیا جائے کہ جن کو یہ بھی جو ایلوکیشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوگی، اور پھر حکومت جو ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی بڑا ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ جو تمام آسٹیرٹی جس کی طرف بات کرتے ہیں، اگر اس کا موازنہ کیا جائے پورے بجٹ سے تو یہ اس کا بہت ایک بہت قلیل اور منیمل چنک بنتا ہے. چھوٹا ہے. تو یہ زیادہ جو ہے 540 ملین ٹوٹل بنے تھے، اور آپ کا تو ٹیکس ایکسپینڈیچر 103 بلین تھا سر. جی، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک عوام کو احساس دلانے کا تو قدم ہے، اور ہونا بھی چاہیے. عوام کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں وہ خود بھی اس کی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں. لیکن اوور آل اس سے کوئی اگر بجٹ میں فائدہ یا اتنا فائدہ کہ اس سے عوام کو ریلیف دیا جا سکے تو حقیقت یہی کہتی ہے کہ اس کا کوئی اس طرح ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں. خرم صاحب، یو اے ای ہم سے کہہ رہے ہیں واپس دو جی، ہم نے جو قرضہ دیا تھا بٹ آلموسٹ 2 بلین ہے آئی گیس، تو وہ رول اوور ہم کروا رہے تھے، ابھی ہم نے واپس کرنا ہے. مائٹ بی پاسبل سعودی عرب بھی کل مانگ لے، تو کہ ایسے حالات میں کس طرح سے دیکھتے ہیں سچویشن پھر آپ؟ نہیں، یہ تو کیا سارا ہی ہوگی. میری تو توقع یہی ہے کہ جو حالات بن گئے ہیں اس میں نہ صرف رول اوور ہوگا بلکہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے گلف کے ممالک کے ساتھ، اس میں منطق یہ کہتی ہے کہ بہت بڑا اضافہ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. لیکن گلف کنٹریز کی جو سچویشن بنی ہے اس کے بعد آپ کی ریمیٹنسز اور وہاں سے جو آپ کا وہاں پہ لوگ جو برسر روزگار تھے، ظاہری بات ہے وہ واپس آتے ہیں یا ان کا روزگار ختم ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک بڑا چیلنج ہے نا. جی وہ ہے، لیکن
اور یہ بھی آئی تھنک آپ کے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ پاکستان کی جو سب سے میجر ریمیٹنسز کا سورس ہے وہ یورپ اور شمالی امریکہ نہیں ہے، وہ مشرق وسطیٰ ہے، جہاں ہمارے لاکھوں لوگ سعودی عرب میں بھی ملینز کی تعداد، یعنی ٹینز آف لاکھوں کی تعداد میں وہ موجود ہیں، اور وہی ہمارے جو بھائی ہیں جو مزدور ہیں، جو بہت سارے دوسرے کام کرتے ہیں، اور جنس کے نتیجے میں پاکستان کو یہ قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ بھی اس جو نئی جس ریلیشن شپ کی طرف میں ایک اشارہ دے رہا ہوں صرف، یہ اس کا حصہ ہوگا کہ پاکستانیوں کی جو روزگار کے مواقع ہیں ان ممالک، ان میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو. واٹ اباؤٹ اسلام آباد ٹاکس جو کہ جے ڈی وینس اور محمد باقر صاحب کے درمیان ہونی تھی، اور اس کے بڑے چرچے بھی ہو رہے تھے، ایک دم سے وہ معاملہ اس طرح سے اٹھ نہیں رہا ہے. خبروں میں تو آیا تھا لیکن اس پہ کوئی ہمیں پیش رفت نظر نہیں ہے یہ آگے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ایسا ہوگا کچھ؟ جی، جو صدر ٹرمپ کی جو سیلانی شخصیت ہے، اس کا ایک دن سے دوسرے دن تک قیاس آرائی مشکل ہو جاتی ہے. تو پچھلے ہفتے امن کا موسم تھا، تو وہ پھول کھلے ہوئے تھے. اس ہفتے امن کا موسم نہیں ہے، لیکن جو بنیادی سوال ہے جسے شاید صدر ٹرمپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور ان کے لیے وہ آسان نہیں ہے ان کے لیے بھی، کہ کیا وہ امریکہ کے مفادات کا پرچار اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں یا اسرائیل کے مفادات، کیونکہ دونوں کے مفادات اب علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں، ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بھی اور اسٹریٹجک لحاظ سے بھی. تو آئی تھنک اسی کے اندر جو ہے وہ ان کو ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے ایک انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ جو ہے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اپنے وسائل اور فوجی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک پوری دنیا کے لیے اعلان ہے کہ بھئی اب امریکہ جو ہے اس خطے کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو دیکھ تو رہا ہے، لیکن اس کے اندر پوری کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ابھی خلا پیدا ہو رہا ہے، اس کو پھر ظاہر ہے قدرتی طور پر کہیں نہ کہیں تو اس تو نے فل خورم ہونا ہے، صاحب اور بیک اس میں آف، بہت بڑا رول پاکستان کا ہوگا انشاءاللہ. جی اب یہ پاکستان کے رول کی بات کریں، بیک آف کون کر رہا ہے اسے؟ آپ کو امریکہ نظر آ رہا ہے بیک آف کرتا ہوا، یا پھر ایران ابھی تک کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے کرنے ہیں، ہم اسلام آباد آئیں گے بھی، بیٹھیں گے بھی، امریکہ بیٹھ جائے ہمارے ساتھ؟ اگر بیک آف کون کرتا ہوا جی نظر نہیں، آ رہا ہے؟ جی دونوں طرف سے تحفظات ہیں. امریکہ کے تو تحفظات یہ نہیں ہے کہ جو ہے ایران کے بارے میں ان کو کوئی ایشو ہو، وہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایران کی طرف سے ایک بہت درست جو ہے اعتراض ہے کہ انہیں اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ اس جو جنگ بندی ابھی ہو جاتی ہے چلے انشاءاللہ بہت جلد، تو پھر اس کی گارنٹی کون دے گا کہ 6 مہینے بعد اسرائیل دوبارہ نہیں چڑھ دوڑے گا ایران، اور ایک دفعہ پھر تناؤ پیدا نہیں ہو جائے گا. پچھلے اور اس میں 8 مہینے کا فرق پڑا اس دفعہ. تو لہٰذا وہاں یہ ایشوز ہیں، ایشوز صرف امریکہ اور ایران کے نہیں ہیں، کیا اسحاق ایشوز. ڈار صاحب جو چائنا وزٹ پہ گئے تھے، چائنا کی جانب سے کوئی قدم بڑھایا گیا کہ ٹھیک ہے ہم گارنٹی دیتے ہیں یا ہم ثالث بنتے ہیں اس سارے معاملے میں، یا پھر وہ بھی ریلیکٹنٹ ہے؟ نہیں دیکھیے، چائنا نے جو ہے اسحاق ڈار صاحب اور وینگ ہی دونوں جو وزرائے خارجہ ہیں، ان کے جو 5 نکات ہیں اگر انہیں غور سے پڑھا جائے اس میں بہت سے سوالوں کے جوابات ہیں. بس ایک سوال یہ جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ گارنٹی کون دے گا، تو گارنٹی تو پھر ہمارے پاس اس وقت جو بین الاقوامی نظام ہے، بالآخر اقوام متحدہ کے اندر ہی جا کر یہ فیصلہ ہوگا. اس لیے اس کا جو 5واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو میکنزم ہے اس کو ریوائیو کیا جائے. اسی طرح جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا نام لیے بغیر اس میں قوموں کی خود مختاری کا ذکر ہے، بڑا یعنی زور سے اس پہ بات کی گئی ہے، سیز فائر کی بات کی گئی ہے. تو یہ ایک بہت سوچ اور سمجھ کر پاکستان اور چائنا کے جو پوائنٹس ہیں وہ ریلیز کیے گئے ہیں. اور اگر میں اپنی قیاس رائے دے سکوں تو بالآخر جو ابھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور پاکستان اس میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرے، وہ بالآخر یعنی یہ ابھی ٹوٹلی انہی معاملہ 5 ختم نہیں نکات ہوا ہے، پر. یہ آن گوئنگ ہے؟ جی نہیں، یہ دیکھیے یہ آن گوئنگ ہے کہ کسی بھی بات چیت سے پہلے آئی تھنک ایک فائنل پوزیشننگ ہو رہی ہے جو اب ہم اس ہفتے دیکھ رہے ہیں.
لیکن یہ معاملہ تو جو کمیونیکیشن ہے وہ جاری ہے مختلف ملکوں کے درمیان اس سلسلے میں. میں پھر کہوں گا کہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کو بھی یہ گارنٹی چاہیے ایران کی سائڈ سے کہ کوئی بھی ٹینشن ہو تو اس کا شکار جو ہے وہ گلف کنٹریز نہیں بنے, کیونکہ ان کی جو اکانومی ہے اس کو تو بہت ہی اس وقت ناقابل تلافی نقصان ہوا. مثلا قطر کا جو گیس فیلڈ ہے اس کو جو ڈیمیج ہوا ہے, وہ ڈیمیج جو ہے وہ کم از کم جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں وہ 2 سال لگیں گے دوبارہ ریپیئر ہو کے چلنے میں. تو اس طرح کے بہت سیریس سپلائی شاکس دنیا کو لگے ہیں, تو وہ بھی اب عرب ممالک بھی اس کا فریق ہیں اس ساری گفتگو کا. اور یہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان, بالآخر جب یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو یہ سب لوگ آ کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں گے, تاکہ تبھی فائدہ ہوگا نا کہ اگر اس خطے کے لیے نہ صرف ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بلکہ ایک ٹریڈ اور اکنامک آرکیٹیکچر بھی ڈیولپ ہونا ہے کہ آپ نئے ہرمز کو نہ صرف کھولنا ہے بلکہ کھول کر رکھنا ہے مستقل طور پر. جی بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موضوع کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام میں اتنا ہی. خبر جدید کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.